السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خاکسار۔ ڈیئر ویورز، کل گروپوں کے اندر ہماری بہن آسمہ گیلانی صاحبہ نے بڑی ہی گھٹیا ترین الفاظ استعمال کیے سیف ارمان خان نیائی صاحب کی فیملی کے خلاف اور سیف ارمان خان نیائی صاحب کے خلاف۔ پھر اس کے جواب کے اندر ہماری ایک بہن نے ان کو بڑا ہی زبردست قسم کا جواب دیا۔ پہلے وہ جواب سنتے ہیں اور پھر ہم چلیں گے کہ جی آسمہ گیلانی صاحبہ نے کیا الفاظ استعمال کیے، وہ کون سے گرے ہوئے الفاظ تھے جو انہوں نے استعمال کیے۔ میری سب احباب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیں اور جو ہے نا تاکہ آپ کو سارے کا سارا سینیریو سمجھ آ جائے۔ چلتے ہیں جی کہ ہماری بہن جو کراچی سے جن کا تعلق ہے وہ کیا جواب دے رہی ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے آسمہ گیلانی صاحبہ کی ان غلیظ اور برے الفاظ کی طرف، انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں آپ لوگوں کو اپنا تعارف کروا دوں کیونکہ آپ لوگ مجھے جانتے نہیں ہوں گے، لیکن میں آپ سب کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں علیشہ بات کر رہی ہوں اور میں بی4 یو گروپ کے ساتھ تقریباً 2018 سے کام کر رہی ہوں۔ میں سیف الرحمان کے ساتھ 2018 سے کام کر رہی ہوں۔ میری بہت بڑی ٹیم ہے کراچی میں، اور سیف الرحمان نے ہمیشہ ہمیں وقت پر ڈیلیور کیا ہے، اور مجھے اور میرے ٹیم ممبران کو سیف الرحمان پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں بھی ہمیں مقررہ وقت پہ جو ہے ڈیلیور کرے گا۔ دیر سویر ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب سے پہلے جو مسئلے اب چل رہے ہیں اس سے پہلے بھی تو سیف الرحمان نے ڈیلیور کیا ہے نا۔ آپ اس کی ساری اچھائیوں کو تو نہیں بھلا سکتے۔ اچھا، میرا یہ میسج کرنے کا موٹیو یہ ہے کہ میں مختلف گروپس میں میسیجز سنتی رہتی ہوں کہ فلاں نے یہ بول دیا، فلاں نے یہ بول دیا، فلاں نے یہ بول دیا، لیکن اب پانی میرے نا سر سے اوپر ہو رہا ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ایک تو یہ جو ہمارے گروپ میں اسما بی بی ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت ہی قابل احترام شخصیت سمجھتی ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو سیف الرحمان کے بارے میں، سیف الرحمان کی زوجہ کے بارے میں بولا ہے، وہ ایک عورت دوسری عورت کو نہیں بول سکتی۔ اب یا تو یہ عورت نہیں ہے، اور اگر عورت ہے تو پھر اس عورت کا ضمیر مرا ہوا ہے۔ اب کچھ بھی بکواس کرنے سے پہلے، کچھ بھی بولنے سے پہلے اس عورت کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں خود کیا کرتی ہوں، میں خود کیا ہوں۔ بی بی تم خود کیا ہو، کیا کرتی ہو تم؟ ہاں، تم دوسروں کے بستر گرم کرتی ہو اور پھر تم رومیسا کے بارے میں بکواس کرتی ہو، تم اس کے بارے میں بکواس کرتی ہو، اس کے بارے میں بکواس کرتی ہو، تو بابا اپنا تو دیکھو۔ کسی کو بولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم عورت ہو کے عورت کے بارے میں اتنی بکواس کرتی ہو۔ تمہارے بارے میں کوئی بولے تمہیں کیسا لگے گا؟ اور تم آج نہیں، کل نہیں، زمانے سے کرتی آ رہی ہو، کرتی آ رہی ہو، کرتی آ رہی ہو، کرتی آ رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنا کام دھندہ تم چلا کے رکھی ہوئے ہو، اپنا کام دھندہ تمہارا رک نہیں رہا، ہر چیز تمہاری چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بستر لوگوں کے تم گرم کر رہی ہو، بدنام تم دوسری عورتوں کو کر رہی ہو، جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تم ان کو بھی بدنام کر رہی ہو۔ تو بات، مقصد میرا یہ ہے یہ وائس میسیج ریکارڈ کرنے کا کہ اس طرح کی جو عورتیں ہیں یا تو اس طرح کی جو بھی بات کریں، آپ سب کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو شٹ اپ کال دے دیں۔ آپ کا مسئلہ اگر سیف الرحمان سے ہے تو آپ سیف الرحمان سے بات کریں، سیف الرحمان کے بارے میں بات کریں۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ سیف الرحمان کے گھر والوں کے بارے میں، اس کی عزت کے بارے میں یا اس کی بیوی کے بارے میں آپ بات کریں۔ کسی نے آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ اس کی عزت کو اچھالیں۔
آپ کو بکواس کرنی ہے، آپ کو اپنی بڑاس نکالنی ہے، آپ سیف الرحمان کے بارے میں بات کریں اگر آپ کو مسئلہ ہے تو۔ آپ اس کی بیوی کو کیوں بیچ میں لے کر آتے ہیں؟ سیف الرحمان کی بیوی نے آپ کے گھر کی بھینس چرائی، یا آپ کو وہ فون کرتی ہے، یا وہ آپ کو دھمکیاں دیتی ہے، یا وہ آپ کے گھروں میں آتی ہے، یا اس نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ غلط کر دیا، یا اس نے آپ کو کوٹے پہ بٹھا دیا ہے جو آپ اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں؟ آپ کو بکواس کرنی ہے، آپ بکواس کریں، لیکن اپنی اوقات اور اپنی حد میں رہ کر۔ اور جو یہ میسیجز سن رہے ہیں ان سب کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی جب بھی کوئی بکواس کرے تو آپ شٹ اپ کال دیں۔ آپ سب کے گھروں میں بیگمات، بہنیں، بیٹیاں سب ہوں گی، آپ سب کو عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ اس شخص کے اوپر کیا گزرے گی جب وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ میسیجز سنے گا؟ تو برائے مہربانی کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ لوگ سب۔ اور یہ جو اسما بیگم ہے ہماری، ان کو ذرا آپ لوگ شٹ اپ کال دے دیا کریں، اور ان سے کہیں کہ پہلے آپ اپنا دھندا بند کریں، جو دھندا آپ کر رہی ہیں بیٹھ کے، اس کے بعد آپ دوسرے کی بیوی کے یا دوسرے کی بیٹی کے بارے میں کچھ بات کیجیے گا۔ اس کے باوجود بھی آپ کو حق نہیں ہے یہ بات کرنے کا۔ آپ کو حق دیا کس نے یہ بات کرنے کا؟ تو بس میرا جو موٹیو تھا، میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آگے سے پلیز اس چیز کا خیال رکھیں۔ میں نے کبھی یہ میسج کرنا نہیں تھا، لیکن میں بڑی مجبور ہو گئی یہ میسج کرنے پہ، تو ذرا اس کو کنٹرول کریں۔ یہ عورت جو بھی ہے اس کو شٹ اپ کال دیں، اس عورت کا منہ بند کروائیں، نہیں تو پھر ہمیں کوئی ایکشن لینا پڑے گا۔ تو پھر جو ہے یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو عورت کا خیال نہیں ہے، عورت کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، عورت کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے۔ تو عورت کو بھی اپنی عزت کا خیال خود ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ میسیجز جتنے گروپس میں ہو سکے آپ پھیلا دیں، اور اس عورت کا منہ بند کروائیں، کیونکہ اب اس عورت کا اس طرح کا کوئی بھی میسیج آیا تو اس عورت کی میں ایسی ضلالت کروں گی کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ یہ بندہ اپنی اس بی بی پاک دامن کے بغیر ایک منٹ کیا یہ واش روم تک نہیں جا سکتا۔ اس کا جتنا پریویس ریکارڈ کھنگالا گیا ہے، یہ جو اس کی کرنٹ سچویشن ہے نا، اس کے مطابق یہ بندہ، میں کہتی ہوں اس کی اجازت کے بغیر کھانس بھی نہیں سکتا، جس کا نام رمیسا ہے۔ اتنا اس نے اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ تو اس کا یہی حال ہے بھائی، یہ جیل میں جائے، 4 دن جیل میں رہے، وہاں پہ یہ رہے، تو جب رمیسا نظر نہیں آئے گی تو دن میں تارے نظر آئیں گے۔ تو پھر یہ جس طرح اس نے پچھلے دنوں جب رہائی پہ کہا تھا، جیسا آپ مجھے باہر نکالے میں ودن 15 ڈیز لوگوں کو اکاموڈیٹ کروں گا، پھر یہ بندہ کہے گا کہ مجھے نکالو، میں 2 گھنٹوں میں لوگوں کو پیسے دیتا ہوں۔ آپ اس کو ایک دفعہ جیل بھیجنے تو دے، اس کو جانے تو دے۔ میں تو کہتی ہوں اللہ کرے کل کی تاریخ میں یہ جائے جیل میں، گلے سڑے مرے۔ بالکل رانی باجی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے لوگوں میں اتفاق نہیں ہے نا۔ بات یہ ہے ہمارے لوگوں میں اتفاق نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، اس کے خلاف محاذ کھڑا کر لیتے ہیں، اس کے خلاف کیا کچھ یہ ڈرامے بازیاں نہیں کرتے۔ بتائیں نا، پچھلا سابقہ ریکارڈ اٹھائیں دیکھیں، کیا کچھ نہیں ان کے لیے کیا گیا۔ یہ پاکستانی قوم ایسی ہے، یہ کسی ایک پیج پہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب جو ہے جس کا جدھر منہ آ رہا ہے وہ ادھر کو جا رہا ہے۔ سب ایک ہوں، آئیں، بات کریں، بیٹھیں، بات کریں۔ وہ شخص جو تو ایسے غائب ہوا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، مطلب اس کو رمیسا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں، کچھ اور بھی ہیں۔ تمہیں صرف رمیسا ہی نظر آ رہی ہے۔ پتہ نہیں اس نے کیا گدڑ سنگھی تمہیں سنگائی ہوئی ہے کہ تمہیں دنیا میں مظلوم، مجبور، غریب عوام تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ کون سے اس نے کالے جادو تم پہ پڑھ لیا؟ دنیا میں وہی ایک رمیسا رہ گیا جس کے جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو کوئی دنیا نظر نہیں آ رہی۔ اتنا غلیظ، اتنا گندا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جتنا یہ شخص نکلا ہے۔ اور اس کے جو جتنا پریویس ریکارڈ ہے سارے کا سارا اس کا اتنا غلیظ ہے۔ وہ بیچاری ملیشین بیوی، وہ اس سے میری کل بات ہوئی ہے، تفصیل سے بات ہوئی ہے، اور وہ جو کچھ اس نے مجھے بتایا ہے وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ میں یہاں پہ گروپوں میں بتا نہیں سکتی۔ تو یہی ہے، اس کا یہی حال ہے کہ اس کو جیل میں بھیجے، کیونکہ رمیسا نے اس پہ کیا ہوا کالا جادو۔ یہ صبح اٹھتا ہے رمیسا رمیسا رمیسا، شام ہوتا ہے تو یہ رمیسا رمیسا رمیسا، اس کے سامنے تو یہ بی بی جو ہے پاک دامن بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو شخص ہے نا، یہ اس کو رمیسا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جب یہ جیل میں جائے گا نا، 4 دن رمیسا اس کو جیل میں نظر نہیں آئے گی نا، تو خود اس کی عقل ٹھکانے آئے گی، باہر آ کے میں کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کے تم لوگوں کو پیسہ دے گا۔